الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گھر میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اور اس پیدائش پر فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائے تاکہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ۔ یہاں نماز جمعہ کے موقع پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے الحمدللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ولادت مبارکہ کا دن اس مہینے میں آتا ہے 20 تاریخ جمادی ثانی کی۔ یہ جو تاریخ ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، تاریخ ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو خطبے کے دوران تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے کہ میں جو تم کو دین پیش کیا ہوں، جو تم کو دین دیا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں، اگر کچھ میں چاہتا ہوں اگر تم سے، تو میری اہل بیت کی محبت میں چاہتا ہوں۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد فقد مات مؤمنا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد فقد مات کافرا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اور جو میرے آل کی دشمنی یا دشمنی میں بغض میں مرتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں وہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہمارے آقا سے محبت کرنا یہ خدا سے محبت کرنا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4 شہزادیاں ہیں، اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں۔
حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لاڈلی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے آپ سے. ہر شہزادے ہر شہزادی سے محبت فرماتے تھے، لیکن بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیاری. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے فاطمہ نام رکھا ہمارے آقا نے. آپ کا کیا نام رکھا؟ فاطمہ. اور حدیث میں آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نام میری شہزادی کا میں اس لیے رکھا ہوں، یہ جو نام میری بیٹی کا شہزادی کا فاطمہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا فاطمہ کہ میری فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہے. میری بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے، عقیدت محبت رکھتا ہے میری بیٹی فاطمہ سے، وہ جہنم سے آزاد ہے. تو یہ وجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ 20 جمادی الثانی. اور آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا. رمضان کی 3 تاریخ کو منگل کی رات کے دن آپ کا وصال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. اور جب حضرت فاطمہ آپ کے یہاں تشریف لاتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے آقا کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہمارے آقا کا وہ مقام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ جس کے لیے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تمام انبیاء ہمارے آقا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے آقا اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارے آقا اپنی شہزادی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں ہاتھوں کو لے کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ پھر فاطمہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی ہیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب سرکار کے پاس فاطمہ آتی ہے تو اس طرح سرکار استقبال فرماتے ہیں، اور جب سرکار فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے تو میں نے دیکھا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو لے کر بوسہ دیتی تھی، اور پھر اپنی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی. تو اس طرح کی محبت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا شان بیان کر رہے ہیں ہمارے آقا، تعلق بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق فاطمہ کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مقام ہے کہ آپ کی ناراضگی، آپ کو ناراض کرنا، کس کو ناراض کرنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے. آپ کو راضی کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. یہ معاملہ ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام کا. اور آپ کا وہ مقام ہے، حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ کون ہے؟ جنتی خواتین کی سردار ہے فاطمہ. اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ایسا گھرانہ آپ اہل بیت اطہار کے جیسا گھرانہ نہ آج تک کسی کا ہوا، نہ قیامت تک کسی کا ہو سکتا ہے.
وہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا. تو محبت ضروری ہے اہل بیت اطہار سے، محبت لازم ہے. اہل بیت کی محبت یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اہل بیت کی محبت ایمان پہ مرنے کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی ضمانت ہے اہل بیت سے محبت کرنے میں. اور اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کی بغض میں اگر زندگی گزاریں گے تو پھر ضمانت اس بات کی ہے کہ کافر ہو کے دنیا سے جائیں گے. اب دوستو بزرگو، ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان والی موت ہم کو حاصل ہو تو پھر ہم کو اہل بیت سے محبت کرنا لازم ہے. اہل بیت کی محبت لازم ہے ہمارے اوپر. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مقام ہے دوستو بزرگو. آپ دیکھیں دنیا میں ہر کسی کی جو نسل چلتی ہے، کس سے چلتی ہے؟ کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے چلتی ہے. بیٹے سے نسل چلتی ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ ہے، وہ شان ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن ہمارے آقا کی نسل بیٹی سے چلی ہے. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ جاری ہے. جو سید کہلاتے ہیں نا، وہ سید کون ہوتے ہیں؟ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے. اور جو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دوسری خاتون سے بھی نکاح فرمایا. آپ نے دوسری شادی بھی کی، لیکن جو دوسرا نکاح آپ نے فرمایا ہے وہ زوجہ کے ساتھ جو آپ کو اولاد ہوتی ہے وہ سید میں شمار نہیں ہے. جو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جو اولاد ہوئی وہی سید کہلاتی. یہ شان ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ سے جو اولاد چلی ہے، جو نسل چلی ہے، وہ میر کہلاتے. کیا کہلاتے ہیں؟ میر. جیسے کہ آپ سنتے ہیں میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بارگاہ ہے، تو یہ میر جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مولا علی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. اور جو سید ہوتے ہیں وہ کسی اولاد میں سے ہوتے ہیں؟ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سیدوں کا بڑا مقام ہے، کیونکہ نسل کس کی ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زہرا. زہرا کا معنی کیا ہے؟ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی. زہرا کا معنی کیا ہے؟ جنت کی کلی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا وہ مقام ہے کہ آپ جنت کی کلی ہیں. اور حدیث میں آیا ہے آپ بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیں یہ شیعہ رافضی جو ہوتے ہیں یہ حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عائشہ جو ہماری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھتی تھی. اگر بغض رکھتی، نعوذ باللہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ بغض رکھتی تو کیا حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتی آپ؟ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ بیان کر رہی، کئی روایتیں آپ سے آئی ہیں. اور دیکھیے میں ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کیا تھا، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. پھر ایک اور روایت جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چال ڈھال میں، شکل و شباہت میں سب سے زیادہ اگر میں کسی کو ملتی مشابہت رکھتی ہوئی دیکھی ہوں تو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. اور آپ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ جب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور چل رہے ہیں. آپ کا چلنا بھی حضور کے جیسا ہے، آپ کی شکل بھی حضور کے جیسی ہے، آپ کی مشابہت حضور کے جیسی، آپ کی چال ڈھال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. وہ مقام ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ جنت کی کلی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس سے خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوشبو، جو جنت کی خوشبو ان کے پاس آتی تھی، ہمارے آقا وہ خوشبو کو سنا کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے.
دوستو بزرگوں وہ مقام ہے حضرت آپ کی پاکی کا کیا بیان کرنا. آپ کے القابات تو بہت ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, عابدہ ہے, ساجدہ ہے, عابدہ ہے, بتول ہے, فاطمہ, کیا کیا کہیں گے آپ کو, جتنے ناموں سے پکارو کم ہے دوستو بزرگوں. وہ مقام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, نہ عبادت میں آپ کے جیسی کوئی ہے, نہ حیا کی پیکر ہے آپ کے جیسی حیا کی پیکر کون ہو سکتی ہے, آپ کے جیسی حیاداری کس کے پاس ملے گی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا وہ حال ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی اپنی ماں کے سر کے بالوں میں سے ایک بال نہیں دکھا. کیا فرماتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں, جب سے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی ماں کا بال نہیں دیکھا سرکار. اتنا پردہ کرتے تھے آپ. آج ہماری خواتین کے اندر ایسا پردہ کہاں ہے بتائیے. ہماری خواتین تو گھر میں پردہ جو ہے اوڑھنا تو الگ بات ہے, یہ باہر بھی بغیر اونڈی کے نکل جاتے, باہر بھی بغیر دوپٹے کے ہماری خواتین نکل جاتی. گھر میں بال نہیں دکھاتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا, اپنی اولاد کو بال نہیں دکھائے سر کے, لیکن ہماری عورتیں تو گلی کے لوگوں کو بال دکھاتی ہیں, پورے محلے کو بال دکھاتی ہے اپنے سروں کے. تو یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم غلام ہے, ہماری عورتیں اگر خادمہ ہے اگر, تو پھر آپ کی چاہنے والی اگر ہے تو پھر کیسے ہونا بھائی. آپ کے جیسی زندگی گزارنا نہیں گزارنا, آپ کے جیسا کردار اپنانا نہیں اپنانا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے, یہ سب سے بڑا نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. آج ہم اپنی عورتوں کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتانے کے بجائے گھروں میں ٹی ویاں لا کے لگا دیے. اب ہماری عورتیں کس کی زندگی دیکھ رہی ہیں, ان کو پوچھو آپ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں سنا سکتے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہماری عورتیں کچھ نہیں جانتی. اور جو یہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے, ڈرامہ کسے کہتے ہیں, حقیقت ہوتی ہے اس کی کوئی. یہ ڈرامے جو دیکھتی ہیں ہمارے خواتین, ان کے بارے میں بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. پورا سیریل میں کیا ہو رہا ہے ہماری عورتیں بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ کل سیریل میں ویسا ہوا, اب آگے ایسا ہونے والا ہے, وہاں پہ اچانک ختم ہو گیا, ایسا ہو گیا. یہ ٹی وی ڈراموں کے بارے میں ہماری عورتیں جانتی ہے اچھی طرح سے بہت. اس میں جو ہے ایکٹر کون سے کپڑے پہن رہی ہے, کیسا لباس پہن رہی ہے, کیسا اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے, کیسا اپنے آپ کو سجا رہی ہے, یہ دیکھتی ہیں. یہ سب ان کے بارے میں سب جانتی ہیں. لیکن جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہماری خواتین. جبکہ دوستو بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ٹی وی ڈرامے میں جو عورتیں ہوتی ہے, ایکٹر ہوتی ہے وہ, اور ان کی محبت کیا ہم کو جنت میں لے کے جائیں گی؟ کیا ایکٹروں کی محبت, کیا نچیوں کی محبت جنت میں لے کے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کی محبت اگر ہوگی تو جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے. تو محبت ان سے کرو جن کی محبت ایمان ہے, جن سے محبت ایمان کی علامت ہے, جن سے محبت خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت ہے, ان سے محبت کرو. کس کی محبت میں ہے ایمان پہ خاتمہ ہونے کی ضمانت؟ اہل بیت کی محبت ہے. کون سی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے, جو یہ ضمانت دیتی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے. تو دوستو بزرگوں ہم کو فکر نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے خواتین کو بتاؤ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو کتابیں پڑھ کے سنانا. لیکن کتابیں پڑھ کے آج کس کے گھر میں کتاب ہے؟ کسی کے گھر میں کتاب نہیں ملتی. آج دینی کتابیں کسی کے گھر میں نہیں ہیں, کسی کے گھر میں دینی کتابیں نہیں ہیں, بہت کم ہیں, نہیں کے برابر. اب جب ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بھائی بغیر جانے بغیر پہچانے محبت ہو جاتی کیا؟ پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کا, پھر ان کے جیسی زندگی ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ تو دوستو بزرگوں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, مردوں کی ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے گھروں میں ٹی ویاں نہیں رکھنا، ورنہ آپ کو پکڑ کے کھڑا کر دیں گے یہ لوگ. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائیں گی. ایک عورت کتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گی؟ 4 مردوں کو، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو. کیا ایسا کیا کریں گی وہ؟ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو پکڑ ہو جائیں گی، پھنس جائیں گی وہ، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں گی مولا میری غلطی کیا ہے؟ میرا باپ مجھے تربیت نہیں دیا، میرا باپ مجھے نہیں بتایا فاطمہ زہرا کی زندگی کیسی تھی، میرا باپ مجھے دین نہیں سکھایا، میرا باپ مجھے اللہ کے احکام کیا ہے نہیں بتایا، دین کیا ہے نہیں بتایا، تو میری غلطی کیا ہے؟ میرے باپ کی غلطی ہے. اور عورت کھڑے ہو کے بولیں گی مولا کے سامنے مولا میری غلطی کیا ہے؟ میرا بھائی دیکھتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن کبھی مجھے وہ ٹوکا نہیں کسی بات پہ، دین کی بات بتایا ہی نہیں مجھ کو، بھائی کو بھی کھڑا کر دی. پھر وہی عورت کہے گی میرے شوہر، غلطی شوہر کی ہے، میرا شوہر کبھی مجھے دین نہیں بتایا. بلکہ آج کے زمانے کی عورتیں تو بولیں گی کہ ہمارا شوہر تو لا کے 80,000 کی ٹی وی لگا دیا تھا گھر میں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی تو ہم کو بتایا نہیں، ہمارا شوہر لا کے ٹی وی لگا دیا تھا، دیکھتے رہو نچیوں کی زندگی، ناچنے والوں کو دیکھتے رہو. اب پکڑ کے شوہر کو بھی پھنسا دیں گی، پھر بیٹے کو بھی پھنسا دیں گی. میرا بیٹا بھی تو بول سکتا تھا نا، جا کے مسجد میں بیان سنتا تھا، خالی سن کے خود عمل کر لیتا تھا، آ کے کبھی ماں کو نہیں بتایا. بیٹا بھی پھنسا. کتنے جنے پھنس رہے ہیں ایک عورت کی وجہ سے؟ 4 جنے پھنس رہے ہیں. باپ بھی پھنس رہا ہے، شوہر بھی پھنس رہا ہے، بھائی بھی پھنس رہا، بیٹا بھی پھنس رہا. تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے دین بتانا. اگر ہم دین نہیں بتا سکتے، ہم دین کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، تو ہم جانیں دین کے بارے میں. پھر اور ہم جہاں پہ عورتوں کے محافل ہوتے، جہاں پہ عورتوں کو بھی تربیت کی جاتی ہے، جو خانخواہوں میں، ایسی خانخواہوں میں لے کر جائیں. عورتوں کو بھی دین سکھانا لازمی ضروری ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نیک خاتون ہو، جس گھر میں نیک عورت ہو، آدھا گھر جنت ہے، آدھی جنت ہو گئی وہاں پہ. تو کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اگر عورت دیندار ہو جائے نا، نسل دیندار ہوتی ہے. عورت اگر دیندار ہو جائے تو اولاد، نسل جو ہوتی ہے وہ بھی دیندار ہوتی ہے. اگر عورت ہی دیندار نہیں ہے، اپنے بچوں کو کون دین سکھائے گا بتاؤ آپ؟ دیکھو باپ تو کمانے کے لیے چلے جاتا ہے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے چلے جاتا. اب بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. تو تربیت کس کو کرنا ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ انسان کا جو ہے نا، وہ ماں کی گود ہے. انسان کا سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ ماں کی گود ہے. ماں سب سے پہلے تربیت کرنا اولاد کو. لیکن آج یہ چیزیں ماحول میں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی. کسی کو فکر ہی نہیں رہی اولاد کی تربیت کی. کون سوچ رہا بھائی آخرت کی؟ آخرت آخر میں ہے، اب اپن آخر کی کیوں سوچ رہا؟ ایسا ہو گیا مسلمانوں کا حال. آخرت کی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دیکھو، کیسی زندگی آپ گزارتے تھے، کیا پردہ تھا آپ کا. آپ اتنا پردہ فرماتے تھے، آپ اپنے خود کے بیٹے آپ کے وہ فرما رہے ہیں کہ میں کبھی اپنی ماں کے سر کے بال نہیں دیکھا. تو گھر والوں سے اتنا پردہ کرتے تھے آپ. اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصیت فرمائی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ وصیت فرماتی ہے کہ اے علی، جب بھی میرا وصال ہو، جب بھی میں دنیا سے پردہ کروں گی، جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں گی، تو تم میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. کیا وصیت فرمایا آپ؟ کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو میرا جنازہ کب اٹھانا؟ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. کیوں؟ تاکہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر مرد کی، غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ایسا پردہ کرتی تھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج ایسا پردہ کہاں ہے ہماری عورتوں کے پاس؟ بھائی گھر والوں سے تو پردہ کرنا ہے، یہاں پہ تو گھر والوں سے چھوڑو، باہر والوں سے بھی پردہ نہیں ہے. باہر والوں کے سامنے، پورے محلے کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے ہماری خواتین کا. تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. بولے کیا فرمائے سرکار ہمارے؟ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. کیا مطلب اس کا بھائی؟ لباس پہننے کے بعد بھی ننگی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس پہنیں گی کہ بدن اندر سے نظر آئے گا، اندر کا بدن کپڑوں سے اتنے پتلے کپڑے پہنیں گی کہ بدن نظر آئے گا، یہ ایک مطلب اس کا۔ دوسرا مطلب یہ کہ اتنے ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہنیں گی عورتیں کہ ان کے جسم کی جو شیپ ہے، وہ جسامت ہے، وہ پوری نظر آئے گی۔ تو کپڑے ایسے پہننا ہے جس سے ہمارا جسم چھپ جائے۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ خالی جسم کے اوپر کپڑا ڈال لینا نہیں ہے، ایسا کپڑا پہنانا ہے اپنے جسم کو، ایسا کپڑا پہننا ہے کہ جسم کا شیپ بھی ظاہر نہ ہونا، کہ ہم کتنے موٹے ہیں کتنے دبلے ہیں، یہ جسم بھی ظاہر نہیں ہونا ہمارا۔ اب سرکار دو عالم وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہوں گے، جو وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، تو یہ جو عورتیں ہوں گی نا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اللہ کی بنا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ کیا فرما رہے آقا کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کا بدن ظاہر ہوگا، تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اور جنت کی خوشبو کا معاملہ کیا ہے؟ 50,000 سال کا راستہ ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو سونگھنے میں آتی ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اب دوستو بزرگوں بتاؤ پردہ کتنا ضروری ہے۔ اوپر سے برقع ہے، برقع بھی کیسا ہے ہمارے عورتوں کا؟ آج کل نئے برقعے نکل گئے، اتنا ڈیزائن ہے وہ برقعوں کے اوپر، ایسا برقع ہے وہ برقعے کے اوپر بھی برقع پہننا پڑتا۔ برقع ایسا ہے ہماری عورتوں کا کہ برقعے کے اوپر بھی وہ برقعے کو چھپانے کے واسطے پھر ایک برقع پہننا پڑتا۔ اب برقع کیسا پہننا؟ بالکل جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیزائن نہ ہونا، بغیر ڈیزائن کا ہونا، وہ سیدھا سادہ برقع کالے کلر کا، ڈھیلا ہونا، جسم کی جو ہے اس میں شیپ ظاہر نہ ہونا، جسم کی جسامت ظاہر نہ ہونا، اس طریقے کا برقع پہننا ہے۔ اب آج کل کے برقعے ایسے ہو گئے، وہ برقعے کے اوپر پھر برقع پہننا پڑتا۔ برقع پہنتے کیوں ہیں؟ جو کالا برقع پورا جسم کو ڈھانپنے کے لیے عورتوں کو پہننے کا حکم ہے اسلام میں، وہ اس لیے ہے کہ جب جو ہے مرد حضرات جاتے رہتے ہیں راستے سے، تو ان کی نظر ان کی طرف جائیں گی تو وہ نظر ہٹا لیں گے، ارے بھائی پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکیں گا۔ اب وہ پردہ برقع ہی ایسا پہن رہی ہے کہ لوگوں کی نظر کھینچ رہا ہے، وہ برقعے بھی اٹریکٹیو ہے، نظر کو کھینچ رہے ہیں، تو پھر وہ برقع پہننے کا مطلب کیا رہا بتائیے۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ جنت میں لے کے جائیں گی۔ آپ کی محبت ہی جنت کی ضمانت ہے، آپ کی محبت ہی ایمان پہ مرنے کی ضمانت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا یہ ہم سے سچی محبت کرتی ہے، اور آپ اہل بیت اطہار جو ہم سے محبت فرماتے تھے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت فرماتے تھے، ایسی محبت اہل بیت اطہار بھی ہم سے فرماتے ہیں۔ بڑی فکر تھی اپنے نانا کی امت کی، اپنے بابا کی امت کی بڑی فکر تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بڑی فکر تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نظر نہیں آئے، صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے کہ بھئی آخر کہاں ہے آقا، نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ اگر کچھ دیر آقا کو نہیں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے، آقا کو دیکھتے تو ان کو سکون ملتا تھا، آقا نظر نہیں آتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ اب صحابہ دیکھنے لگے کہ آقا کہاں ہے، آخر ڈھونڈنے لگے، کئی جگہ جا کر انہوں نے تلاش کیا لیکن آقا کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ کرام جنگل کے پاس چلے گئے، تو جنگل کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں پہ ایک شخص چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو وہ شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ ہاں ایک کوئی یہاں پہ موجود ہے جو بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، رو رہے ہیں۔ تو صحابہ پریشان ہو کہ کون ہے وہ؟ صحابہ کو یہ بات کا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے آقا ہو۔ آپ فوراً صحابہ اکرام ڈھونڈنے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا جنگل میں سجدے کی حالت میں ہے، رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں سجدے میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کیا دیکھتے ہیں کہ آقا اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحابہ بات کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ اٹھ جائیے، یا رسول اللہ ہم بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ
کیا بات ہے، آپ اٹھ جائیے سجدے سے۔ آقا سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، فقط رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی حب لی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں، اپنے رب سے امت کی بخشش مانگتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام بہت اصرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھ جائیے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھائی کرنا تو کرنا کیا، ہم اتنا اصرار کرنے کے باوجود بھی آقا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تو اب صحابہ نے سوچا کہ چلو اب بی بی فاطمۃ الزہرا کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ بی بی فاطمۃ الزہرا وہ ہے کہ جن سے سرکار بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو چلو ہم اس فاطمہ کے پاس چلتے ہیں، ذرا ان کے سامنے یہ معروضہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آقا کو سجدے سے اٹھائے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ صحابہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے حضور کی شہزادی سنو، بات یہ ہے کہ آقا جنگل میں سجدے کی حالت میں امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے اور سجدے سے سر اٹھانے کے واسطے تیار نہیں۔ اے فاطمہ اگر تم چلو تو شاید آقا سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے ساتھ، بالکل پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ سجدہ فرمائے وہاں پہ آپ تشریف لے جاتی ہے، اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ بھی کہتی ہیں کہ اے بابا جان سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے۔ لیکن کیا ہوا دوستو بزرگوں، صحابہ تو یہ سمجھے کہ فاطمہ آئیں گی تو شاید حضور سجدے سے سر اٹھا لیں گے، لیکن فاطمۃ الزہرا کے تشریف لانے کے بعد بھی حضور سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ربی حب لی امتی کی صدائیں لگائے جا رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش مانگتے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا یہ حالت کو آپ کی جب دیکھتی ہے تو آپ بھی رونا شروع کر دیتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان اٹھ جائیے، آپ کتنی دیر سے سجدے کی حالت میں ہیں، بڑی دیر سے صحابہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، بڑی دیر سے آپ کے ساتھ اصرار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے، ہم بے چین ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن سرکار ربی حب لی امتی کی صدائیں لگاتے جا رہے۔ آخر میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اے میرے بابا جان سجدے سے سر کو اٹھا لیجیے، آپ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، آپ اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں نا کہ میری امت کا کیسے ہوگا۔ اے بابا جان گواہ ہو جائیے اس بات پر کہ آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کی شہزادی فاطمہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب تک روئے زمین پر فاطمہ زندہ رہیں گی اس وقت تک روزانہ راتوں میں جگ کر آپ کی امت کی بخشش کی دعائیں مانگے گی۔ جب یہ بات سنتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اپنی بیبی، اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں بیٹی تم بھی میری امت کی دعا مانگو گی۔ دوستو بزرگوں ذرا دیکھو، یہ ہے محبت اصل جو ہمارے آقا امت سے کرتے تھے، جو اہل بیت اطہار امت ہم سے محبت فرماتے تھے۔ آج بتاؤ دوستو بزرگوں، ان کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو سیدھا جنت میں لے کے جاتے یہ لوگ۔ یہ اہل بیت اطہار، یہ صحابہ کرام، ان کا ہاتھ اگر ہم تھامیں گے، ان کا دامن اگر ہم تھامیں گے تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ لیکن بجائے ان کی محبت کے غیروں کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ آج ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں، ارے ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا وہ جانتا بھی نہیں، ہم کو پہچانتا بھی نہیں۔ آپ جس ایکٹر سے محبت کر رہے ہیں، جو مرد حضرات جس ایکٹر کو چاہتے ہیں، جو ہماری عورتیں سیریل میں ایکٹنگ کرنے والی جو ہے عورتوں کو چاہتی ہے، کیا آپ کے بارے میں وہ جانتے ہیں؟ آپ کا نام بھی نہیں معلوم ان کو، آپ کہاں رہتے نہیں معلوم، آپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہی نہیں ہے اور آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو۔ آپ اگر پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، کیا آپ کی وہ مدد کریں گے آگے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کو پیسوں سے مطلب ہے۔ ہم بیکاری کی محبت، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان سے محبت کرنے میں۔ دوستو بزرگوں محبت ان سے کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرو۔ ارے ان سے محبت کریں گے تو پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ جب ان سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی خبر بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا حشر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ارے ان سے محبت کریں گے تو دیکھو یہ اصل میں ہم سے محبت کرنے والے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، ہمارے واسطے دعا مانگتے تھے۔ دوستو بزرگوں ہمارے آقا ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، ہم یہ غیروں سے محبت کریں، یہ ہم کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہم کو، اور ہمارے آقا ہر ایک کو پہچانتے ہیں، ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس نے مجھ پر درود بھیجا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں ہمارے آقا ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے آنے سے پہلے 1400 برس سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں ہماری بخشش کی۔ تو دوستو بزرگوں محبت کون کرتا ہم سے حقیقت میں؟ ہمارے آقا کرتے۔ کون کرتے ہم سے محبت؟ ہمارے آقا کرتے۔ تو ہم ہمارے آقا سے محبت کرنا، ہم ہمارے آقا کو چھوڑ کر
غیروں کی محبت میں پڑے ہوئے جن کی محبت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دوستو بزرگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, اہل بیت کی محبت ہی نجات ہے, اہل بیت کی محبت ہی جنت میں لے کے جائیں گے. دوستو بزرگوں اہل بیت کی محبت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ کس حالت میں مرتا ہے؟ ایمان کی حالت میں مرتا ہے. اہل بیت کی محبت ایمان پہ مرنے کی ضمانت ہے, اور اہل بیت سے بغض رکھنا یہ کفر پہ مرنے کی ضمانت ہے. تو اہل بیت کی محبت کیا ہے اس کو ذرا سمجھو. اہل بیت کی محبت یہ نہیں ہے کہ جو ہے غوث اعظم کا جھنڈا گھر پہ لگا لیے بس کافی ہے, اہل بیت کی محبت ہو گئی. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لے لیے, مولا علی کا نام لے لیے, بی بی فاطمہ کا نام لے لیے, بس ان کی فاتحہ خوانی کر لیے, نیاز کر لیے. یہ اس محبت نہیں ہے. محبت اس کا نام نہیں ہے. آپ کے جیسی زندگی گزارنا, آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا, آپ کے نقش قدم پر چلنا, یہ اصل محبت ہے. تو انشاءاللہ ایسی محبت کریں گے ہم. دیکھو محبت کب ہوگی دوستو بزرگوں, پہچانیں گے جائیں گے تو محبت ہوگی نا. ہم پڑھتے نہیں ان بارے میں, اس بارے میں ہم جانتے نہیں, دین سیکھتے نہیں. ہم اہل بیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے. اگر مسلمان کو پڑھ کے پوچھے کہ حضور کے کتنے شہزادے تھے, کتنی شہزادیاں تھیں, کوئی مسلمان بتا نہیں سکتا. اب دیکھو وہ میلاد النبی کا جلوس نکلا تھا, ایک وہاں پہ اینکر آگے ہی کرا, نیوز چینل والا ایک لے کے مائک آ گیا, اب پکڑ کے جوانوں کو پوچھتے جا رہا, بولو یہ جو ہے سرکار کے کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, کتنے شہزادے تھے. کوئی نہیں بول سک رہا. ایک جنا کیا کرا, نوجوان مسخرہ پنا سدرا, انہیں کیا کرا, اس کو سوال کرے, بولو کیا نام ہے ہمارے آقا کے جو ہے بیٹے بیٹیوں کا نام کیا ہے, شہزادوں کا, کچھ اور سوال تھا شاید. بہرحال وہ سوال کرا تو انہیں کیا جواب دے رہا میں نے, دیکھو بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں نا آپ اس کا جواب دے دو میرے کو. کیا بول رہا, آپ اس کا جواب دے دو, اس کے بعد میں دوسرا جواب دیتا ہوں. اب اس کے بعد وہ اینکر جواب دے دیا اس کا, پھر اب دوسرا سوال کرے تو جواب نہیں دے رہا. تو مسخرہ پنا کر رہے ہیں. لیکن جلوس میں آنے والے کئی لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے, آقا کے بارے میں نہیں معلوم, آقا کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں کتنے شہزادے نہیں معلوم, آقا کب اعلان نبوت فرمائی نہیں معلوم, آقا کی زندگی کتنے سال دنیا میں آپ یہاں پہ ظاہری حیات آپ کی کتنے سال کی رہی وہ نہیں معلوم, آقا کی تاریخ پیدائش کیا ہے, تاریخ وصال کیا ہے, یہ مسلمان جانتے نہیں اس بارے میں. ارے بھائی غیروں کے بارے میں آپ بڑی انفارمیشن رکھتے ہیں, جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں عاشق رسول ہونے کا, ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ. بہرحال دوستو بزرگوں اہل بیت کی محبت ہی لازم ہے, اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے, اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. اور محبت کیا ہے, جن سے محبت ہے ان کے جیسا عمل ہونا, محبت جس سے ہے اس کے جیسا عمل ہونا. تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے تو ہماری زندگی کیسی ہونا, اہل بیت کی جیسی ہونا. آپ جیسی زندگی گزارتے تھے نمازوں کے ساتھ, جیسا آپ دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے, ایسی زندگی ہماری ہونا. ایک آخری بات یہ دوستو بزرگوں کہ اسی مہینے میں جمادی ثانی کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. یعنی تمام بشر میں, تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اس عنوان پر آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا, بیان رکھوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہے. آپ کی محبت کیسی تھی, آپ کا عشق رسول کیسا تھا, انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رب کریم مولا, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہے, دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ مبین. سنت.